सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि बहुत सारी औरतें हफ्ता भर नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन जब जुम्मा का दिन आता है तभी जुम्मा की नमाज पढ़ती है। एक जगह पर ऐसा हुआ कि इमाम साहब ने माइक के जरिए से ऐलान करवाया कि औरतें जोहर की नमाज पढ़ना चाहिए, जुम्मा की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, औरतों के ऊपर जुम्मा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है। तो वो देहात की औरतें इल्म से दूर थी, तो उस इमाम के बारे में कहती है, लगता है मौलाना हमारा जो है वो अकीदे से हट गया है, हमें जुम्मा की नमाज पढ़ने से मना करता है। ये तो वहाबियों का तरीका है कि वो जुम्मा की नमाज पढ़ने से रोकते हैं, तो मौलाना भी वही हो गए हैं। तो हुजूर आप बता दें कि औरतें जुम्मा की नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? इसी तरीके से साल भर नमाज नहीं पढ़ती हैं, ईद बकरीद या ईद उल फित्र आती है तो बड़े एहतिमाम से नए कपड़े पहन करके ईद की नमाज पढ़ती हैं, तो क्या ईद की नमाज औरतें पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती? देखिए, जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है और भी उसके शराइत हैं, तो औरतों पर नमाज जुमा फर्ज नहीं है। औरतें जिस तरीके से जोहर की नमाज आम दिनों में पढ़ती है, वैसे जुमा के दिन भी वो जोहर ही की नमाज पढ़ेगी, औरतों पर जुमा नहीं है। इसी तरह औरतों पर ईदैन की नमाज भी नहीं है। अलबत्ता औरतें ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने की बजाय शुक्राने की नमाज पढ़ेगी कि अल्लाह ताला ने उनको ईद की खुशियां अता फरमाई, उसके शुक्र में वह नफिल नमाज पढ़ेगी। औरतों पर ना जुमा है ना ईदैन है, इसलिए औरतें जुमा के दिन जोहर की नमाज पढ़ेगी, जुमा की नमाज नहीं पढ़ेगी। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि यहाँ पर आम तौर पर ये कुछ लोग करते हैं कि जब माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है या दुनिया से उसके रुखसत होने का वक्त बिल्कुल करीब आता है, तो लड़के को बुला करके दूध बख्शवाते हैं, यानी कि दूध का हक माफ करवाते हैं। हुजूर, ये क्या माफ करवाने से माँ का हक अदा हो जाता है? इसकी कोई असल नहीं है, बस लाइल्मी की बुनियाद पर लोगों ने अपने अपने तौर पर ये सारी चीजों को गढ़ लिया है। माँ का हक कभी अदा नहीं हो सकता। एक शख्स ने अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर 7 हज कराए, और जब वो आया और पूछने लगा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठाकर 7 हज कराए और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा रास्ते में डाल दिया जाता तो वो भून कर कबाब हो जाता, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जितने झटके लगे थे, शायद तूने उसे एक झटके का हक भी अदा किया हो। तो माँ का हक तो कभी अदा ही नहीं हो सकता। इसलिए लोग खामखा लाइल्मी की बुनियाद पर देखा देखी कुछ भी गढ़ लेते हैं, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। एक बहन ने सवाल किया है कि ये कहा जाता है और हमारे उलमा बयान करते हैं, मैंने अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम की ज़बानी सुनी कि हर औरत जन्नत में अपने शोहर के साथ रहेगी, लेकिन अगर किसी औरत ने 2 निकाह किए हों तो वो किस शोहर के साथ रहेगी? अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, हर बीवी अपने शौहर के साथ रहेगी, लेकिन इस शर्त पर रहेगी कि शौहर जन्नती है तो बीवी भी जन्नती हो। अब वो बीवियां खुद ही शौहर को दाढ़ी रखने नहीं देती, तो वो उसका शौहर कैसे जन्नती होगा? वो खुद ही उसको मजबूर करती हैं। तो इसलिए खुद भी नमाज पढ़िए, शौहर को भी कहिए वो नमाज पढ़े, ताकि आप दोनों जन्नत में एक साथ रहें। लेकिन अब अगर किसी ने एक के बाद एक 2 निकाह किए, तो वो किस शौहर के साथ जन्नत में रहेगी? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो जिस शौहर के निकाह में इंतकाल करेगी, उसी शौहर के साथ वो जन्नत में रहेगी। एक बात। लेकिन इससे मजबूत दूसरी बात है, वो ये है कि वो दोनों शौहरों में, कि एक शौहर इंतकाल कर गया और दूसरे शौहर से उसने निकाह किया, तब वो दोनों शौहरों में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करती है, वो उसी शौहर के साथ जन्नत में रहे। सुभान अल्लाह। तो क्योंकि फरमाया गया अलमरअ मअ मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। तो अब उसको दोनों शौहर में जो शौहर ज्यादा प्यारा है, वो उसी के साथ जन्नत में रहेगी इंशाअल्लाह। हुजूर, एक बहन ने सवाल किया है कि वो अब तक के नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर बयाना सुनने के बाद दिल की दुनिया में थोड़ी सी इनकलाब पैदा हुई है।
اب وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن کئی سالوں سے اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو قضا نمازوں کا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہے، تو وہ کیسا حساب لگائے اور کس طریقے سے وہ پڑھے اور انہیں کس طریقے سے وہ ادا کرے؟ یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جس بہن نے بھیجا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو آپ حج کریں یا عمرہ کریں، آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہے حج کی برکت سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ نماز کی قضا آپ کو کرنا ہی پڑے گی، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اب قضائے عمری میں یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ کو قضائے عمری ادا کرنا ہے کہ آپ نے کی جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہے آپ کو وہ ادا کرنا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا حساب لگائیں کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں کتنی چھوٹی، 2 سال کی، 5 سال کی چھٹی، تو وہ سب آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں کب سے چھوٹی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بالغ کب ہوئی، سن بلوغ کو آپ کب پہنچی۔ جب سے آپ بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کی اتنی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں۔ اب تاریخ نہیں پتا، سن نہیں پتا کہ کس سن میں بالغ ہوئی، کس تاریخ میں بالغ ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں اور لڑکیاں 12 سال کی عمر میں عام طور پر بالغ ہوتی ہیں۔ عام طور پہ مسئلہ یہی ہے، لیکن زمین کی گرمی اور سردی میں بھی کبھی کبھی تاخیر اور عجلت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت ہے تو وہ 12 سال کی عمر سے لے کر جب سے اس نے نماز شروع کی ہے اس وقت تک وہ حساب جوڑے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے 15 سال سے نماز شروع کی تو 12 سال میں بالغ ہوئی تو 3 سال کی وہ قضا کرے گی۔ 30 سال میں اگر اس نے نماز شروع کی تو 12 سال کی عمر سے وہ جوڑے تو 18 سال وہ جو ہے وہ قضا کرے گی۔ اس طرح حساب لگائیں۔ اچھا، جب قضاء عمری آپ ادا کریں گی تو آپ کو صرف فرض اور واجب ادا کرنا ہوگا، سنتیں اب آپ قضا نہیں کر سکتی۔ تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ 15 سال کی مسلسل یا جتنی بھی چھٹی ہے فجر کی فرض 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 سب ادا کر لیں، پھر ظہر 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 سب ادا کر لیں، پھر عصر 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 سب ادا کریں، مغرب مغرب، عشاء عشاء، اس طرح پھر عشاء کی فرض اور اس کے بعد واجب، وتر، اس طریقے سے آپ ادا کر سکتی ہیں۔ یا بہت آسان طریقہ یہ ہے قضاء عمری کا کہ آپ جو ہیں جس تاریخ سے قضاء عمری شروع کر رہی ہیں اس کو کہیں لکھ لیں، اور آپ کو 3 سال کی قضاء عمری ادا کرنا ہے تو آپ جب فجر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی ظہر پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کو ٹائم بھی کم لگے گا، آسان بھی ہوگا، اور جب 3 سال گزریں گے اس طرح تو آپ کی پوری قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے قضاء عمری شروع کیا کہ میں اس کو مکمل ادا کروں گا اور دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جتنی قضائیں تھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے امید ہے کہ اٹھا لے گا، کیونکہ اس نے ادا کرنے کی نیت کی تھی تو نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قضاء عمری ادا کریں، اور اس کے ادا کرنے کا مختصر سا طریقہ سماعت فرمائیں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی اور میرے ذمے پر جو ہے وہ باقی ہے۔ اس طریقے سے نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد جلدی آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اگر ثنا پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا چاہیں تو آپ سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ قرات کر لیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں، اور جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں تو وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ لے تو کافی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں بھی آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے تو کافی ہے۔ اسی طرح قعدہ میں بیٹھتے وقت التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ آپ پڑھتی ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اگر اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر دیں تو بھی قضاء عمری میں اجازت ہے۔ یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی برسہاں برس کی قضاء عمری جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ اسی طرح وتر میں جب آپ وتر پڑھیں گی تو اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے،
تو دعائے قنوت کی جگہ یہ ہے اللہم اغفرلی کہہ لیں تو دعائے قنوت کا وہ بدل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس طرح جلدی جلدی قضاء عمری ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو وطر اور فرض کے متعلق ہم نے بتایا فجر کی۔ اب ظہر کی آپ پڑھیں گی، عصر کی پڑھیں گی، عشاء کی پڑھیں گی تو کیسے؟ تو اول کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے تیسری اور چوتھی میں، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں اگر آپ کھڑی رہ گئی تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ کی حاجت نہیں، آپ رکوع اور سجود کر سکتی ہے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے قضاء عمری کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے علماء سے آپ مزید فون کر کے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ حضور، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل بڑھاپے کے عمر میں ہیں اور نماز پڑھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، نہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں نہ ادا، اور بالکل معذور ہیں کہ مطلب اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پیر میں بھی بالکل طاقت نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں نماز معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھیں۔ جب کھانا کھا رہے، پانی پی رہے تو میں تیمم تو کر ہی سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ ہی سکتے ہیں، تو ان پہ نماز معاف نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ بالکل حضرت، ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے، لیٹے ہوئے ہوں، بس جان باقی ہے، اور بس سن بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں، ہوش نہیں ہے۔ ہوش ہے، ہاتھ پیر میں بالکل طاقت نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، ہاں، اور دیکھ سکتے ہیں صرف، لیکن جان ابھی باقی ہے۔ دماغ اور عقل کام کر رہی ہے۔ ہاں، تمام چیزیں پہچان رہے ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں، ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس، اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایسی صورت میں کیا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس حالت سے اللہ مجھے شفا دے گا تو میں یہ نماز ادا کروں گا۔ نماز کے وقت کی، جب نماز کا وقت ہو تو ہر وقت میں وہ نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حالت سے مجھے شفا دے گا تو اس وقت میں نماز پڑھوں گا۔ تو ان کا یہ نیت کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید قوی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بری کر دے گا۔ ورنہ جب تک انسان کی عقل باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، تو اس وقت تک اس پہ نماز فرض ہے۔